اور اسی طرح فرمایا ان اللہ وکل بقبری، اللہ تعالیٰ نے میرے قبر کے پاس جو ہے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ملکن اعطاہ اسماع الخلائق، ان فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ کائنات کے جس کونے میں کوئی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے سن لیتے ہیں۔ اسماع الخلائق، تمام مخلوق کی سننے کی طاقت اللہ نے ان میں رکھ دی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ، جو کوئی بھی مجھ پہ درود کہیں بھی پڑھتا ہے الا ابلغنی، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور کیسے پہنچاتے ہیں؟ پہنچانے کا انداز تو دیکھیے۔ فرمایا وہ مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فلاں جس کا یہ نام ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے میرے اور آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ کس کے بارگاہ میں میرا نام لیا جا رہا ہے، کس کے بارگاہ اقدس میں میرے باپ کا نام لیا جا رہا ہے، اور کس عمل کی وجہ سے لیا جا رہا ہے؟ درود پڑھنے سے میرے اور آپ کا نام اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یار وہ کوئی خدمت تھی تو مرشد نے کہا میرا نام لیا کہ فلاں کو یہ خدمت دے دینا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کو جانتے ہیں، لاکھوں مریدین ہیں ان کے، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا نام ان کو پتہ ہے۔ یار بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اچھا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کا نام اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں لیا جائے تو پھر درود شریف پڑھو۔ اللہ جتنا درود پڑھتے جاؤ گے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف منقول ہے، تو آپ کے سامنے حدیث شریف رکھی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ وہ میرے سامنے نام لیتے ہیں اور پھر وہ نام لے کے مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ تو آج کے بعد درود و سلام پڑھیں گے نا، لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ درود و سلام پڑھو ادب کے ساتھ۔ دیکھیے ہم جتنا ادب درود کو دیتے جائیں گے اتنے درود شریف کے انوارات اور برکاتیں ہم پہ کھلتی جائیں گی، اتنے درود شریف کی برکتیں ہمیں ملتی جائیں گی۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کتابوں میں، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بہت سخت عذاب میں ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو نہیں پہلے آئی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں خواب میں، تو کوئی مجھے کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے کہا رات کو سوتے ہوئے کا 4 نفل پڑھو، ہر رکعت میں 4 نفلوں کے ہر رکعت میں سورۃ الحاقۃ التکاثر پڑھو، دیکھ لو گی۔ اس نے عمل کیا، اس نے بیٹے کو دیکھ لیا، جب بیٹے کو دیکھا تو بیٹا عذاب کی حالت میں تھا، بہت پریشان ہوئی، آ کے بتایا کہ شیخ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ تو بہت سخت عذاب میں ہے۔ اچھا اسی رات شیخ کو خواب میں اسی بیٹے کی زیارت ہوئی، دیکھا وہ تو بہت نعمتوں میں ہے، جنت میں ہے۔ اس نے پوچھا تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تیری ماں نے تو جو حال بتایا تھا وہ تو کچھ اور تھا۔ اس نے کہا میری ماں نے سچ کہا تھا، لیکن ہم جس قبرستان میں میں دفن ہوں وہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے ہمارے قبروں کو دیکھا، اس کو ڈر ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے توبہ کی اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہمیں ہدیہ کیا، اور 20 دفعہ جو اس نے درود پاک پڑھ کے ہم سب قبرستان والوں کو ہدیہ کیا، اس میں جو حصہ مجھے ملا ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 20 دفعہ درود پڑھنے سے جو مجھے یہ مقام ملا ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔